جی ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان عدنان حیدر۔ پاکستان تحریک انصاف کے لیے دن بدن مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں۔ ایک ہفتہ ایسا بھی بیچ میں گزرا ہے گزشتہ ہفتوں میں سے، جب یہ ایک امید جاگی تھی، جب میرے پیارے دوست عمران ریاض واپس آئے اور پھر چیئرمین تحریک انصاف کو اڈیالہ منتقل کیا گیا، تو ہم سب نے ایک پرسیپشن بلڈ کیا کہ کہیں تحریک انصاف کے لیے اچھے دن کی امید کی جا سکتی ہے اور اچھے دن شروع ہو گئے ہیں۔ کچھ معاملات سیٹل ڈاؤن ہو گئے ہیں، کیونکہ دورانی صاحب، محمد علی دورانی صاحب ہمارے بڑے چاہنے والے ہیں، وہ بھی بڑے متحرک نظر آئے، اور جب وہ متحرک ہوتے ہیں تو تب بھی یہی اشارے ملتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں بات چیت اور معاملات جو ہیں مقتدر حلقوں کے، وہ سیٹل ہونے جا رہے ہیں جس طرف محمد علی دورانی صاحب جاتے ہیں۔ تو ان کا رخ بھی تحریک انصاف کی جانب تھا، بٹ ایسا ہوا کچھ نہیں۔ اڈیالہ جیل جا کر اب تو یہ لگتا ہے کہ شاید مشکلات اور بڑھ گئیں، اور دوسری جانب جس طرح سے اب دوبارہ سے ایک سلسلہ چل پڑا ہے ان لوگوں کا جو 9 مئی کے بعد مسلسل یہ تصور کیے جا رہے تھے کہ یہ 5 مہینے میں اس قدر برداشت کرنے والے لوگ نہ صرف صابر ہیں بلکہ سچے بھی ہیں اور ڈٹ کے کھڑے ہیں۔ اب وہ جو ڈٹ کے کھڑے فوجی تھے چیئرمین تحریک انصاف کے ساتھ، وہ بھی ٹوٹنا شروع ہو گئے ہیں۔ سو معاملات پھر خراب ہوتے دکھائی دے رہے ہیں، لیکن ان سب میں جو بڑا اہم معاملہ ہے وہ ہے سائفر کا معاملہ۔ اب سائفر کے کیس کیوں خطرناک ہے چیئرمین تحریک انصاف کے لیے، اور دوسری جانب جو خبریں اور اطلاعات آ رہی ہیں کہ اس کو اتنا فاسٹ ٹریک کیا جا رہا ہے، اور اگر اسی طرح کا فاسٹ ٹریک ہو گیا جو اطلاعات اور آبزرویشنز ہیں، تو وہ تو بہت جلدی کنویکٹ ہو جائیں گے، اور بہت جلدی کنویکٹ ہوئے تو معاملات تحریک انصاف کے لیے اور چیئرمین تحریک انصاف کے لیے تقریباً ٹھپ ہو کے رہ جائیں گے۔ پروگرام کے شروع میں اس پہ بات کریں گے، اور پروگرام کے دوسرے حصے میں نواز شریف کی واپسی، صحافیوں سے الوداعی ملاقات ہے، لندن کے جو ہمارے صحافی دوست ہیں، بیکاز انہوں نے کہا کہ اس کے بعد جو ہے وہ اس دفتر میں نہیں ہوں گے۔ صحافی تو خیر پیچھے ہوتے ہیں۔ ہی ول موو ٹو پاکستان، اور پھر الیکشن کی تاریخ کا معاملات اور اس سب پر گفتگو کے لیے مجھے جوائن کیا سینئر صحافی اور تجزیہ کار ملک صاحب ہیں۔ اسناد صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے، پہلی دفعہ ہمارے شو میں ہیں۔ اسناد بھائی بہت شکریہ۔ سینئر ماہر قانون ہیں، ترجمان ہیں تحریک انصاف کے وکیل بھی ہیں شعیب شاہین صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ سینئر صحافی اور تجزیہ کار اس وقت لندن کی سڑکوں پر ہیں نسیم صدیقی صاحب بہت شکریہ لندن کی سڑکوں سے ہمیں وقت دینے کے لیے۔ سب سے پہلے تو اسناد بھائی، آپ کا ایک بڑا لمبا ایکسپیرینس ہے، اور آف کورس قانون کو بھی سمجھتے ہیں، کورٹ پروسیڈنگز کو بھی سمجھتے ہیں۔ یہ چیئرمین تحریک انصاف اڈیالہ آئے، یہ ان کا ریلیف ہے؟ ہم تو اس کو ریلیف سمجھ بیٹھے تھے، تحریک انصاف والے بھی بڑے خوش ہوئے تھے پہلے دن تو، بٹ مجھے تو یہ فیل ہو رہا ہے ذاتی طور پہ، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، کہ یہ تو بھائی ان کا ریلیف نہیں ہے، ان کے لیے اور معاملات خراب ہو رہے ہیں، پیچیدہ ہوتے جا رہے ہیں معاملات، اور جو کام 6 مہینے میں ہونا تھا اب وہ 6 ہفتوں میں ہو جائے گا۔ اسناد بھائی جی بالکل، وہ ایسے ہی لگ رہا ہے کہ تاکہ ٹرائل جلدی کنکلوڈ ہو اس کیس میں، اور جیل میں ٹرائل ہو رہا ہے سارا، اور پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم کو کوئی کامیابی نہیں مل رہی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو کامیابی وہ سمجھتے ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ نہیں، وہ ناکامی ہے، اس کا جو ہے وہ کوئی اور ہی اس کا فائدہ جو ہے وہ ہوگا، بلکہ ان کو نقصان ہوگا، کسی اور کو فائدہ ہوگا۔ تو یہی سلسلہ چل رہا ہے۔ میرا خیال ہے کہ 9 مئی سے لے کے اب تک جو ہے وہ پی ٹی آئی کی لیگل فرنٹ پہ بڑا پریشانی ہے، کوئی ان کو بڑی سکسیس نہیں مل رہی۔ ایک وجہ جو ہم دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہماری عدالتیں جو ہیں وہ ایک جو ریاست کے بیانیے کے ساتھ جو ہوتا ہے اس کو ریلیف بھی ملتے ہیں، اور اب جس طرح میاں نواز شریف صاحب ہیں وہ اتنے کانفیڈنٹ ہیں کہ ان کو ریلیف بھی مل جائے گا اور وہ جو ہے وہ الیکشن بھی لڑ لیں گے۔ دوسری طرف پی ٹی آئی کا مسئلہ ہے، ان کے چیئرمین کا مسئلہ ہے، تو ان کے لیے مشکلات ہیں۔ وہ توشہ خانہ میں بھی کواشمنٹ کی طرف سے درخواست دی جا رہی ہے، لیکن ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے کوئی کامیابی نہیں مل رہی۔ سپریم کورٹ سے ایک تھا امید، اور ابھی بھی ہے میرے خیال میں تحریک انصاف کو، جی وہ یہ ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز صاحب جب عہدے پہ آئیں گے تو وہ کوئی جو ہے جو میٹر ہیں ان کے ریلیٹڈ وہ ٹیک اپ کریں گے۔ اب ان کا بڑا واضح اعلان ہے کہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جب تک ڈیسائیڈ نہیں ہوتا اس وقت تک 184(3) کے کیس نہیں لگ سکتے، اور غالب امکان ہے کہ اگلے ہفتے یہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ پہ فیصلہ آ جائے گا۔ اس کے بعد 2 بڑے جو ہے کیسز جن میں پی ٹی آئی کو بڑی شدت سے انتظار ہے، اور بھی لوگوں کو ہے، ایک 90 دن کے اندر انتخابات کا معاملہ کہ اس حوالے سے فائنل فیصلہ کیا ہونا ہے، دوسرا فوجی عدالتوں میں سویلین ٹرائل کا معاملہ،
اس پہ بھی جو جو ہے وہ جس میں تحریک انصاف کو بڑا ایج مل سکتا ہے. جی یہ دو معاملات کیس فکس ہوں گے. اب دیکھنا ہوگا کہ کیا ان میں الیکشن ہوگا. پہ تو ہم ذرا بات کریں گے پروگرام کے آخری سیگمنٹ میں. شعیب شاہین صاحب, سر ایک تو بطور لیگل ایکسپرٹ مجھے یہ بتائیے گا, اور آف کورس آپ سارے قانونی معاملات کو آبزرو بھی کر رہے ہیں, کچھ میں آپ خود بھی پریزنٹ ہو رہے ہیں, تحریک انصاف کے چیئرمین کا جیل اٹک سے جیل اڈیالہ جانا ان کے لیے کتنا فائدہ مند ہوا سر؟ دیکھیں, انہوں نے نہ تو اٹک جیل میں کوئی پرسنل کمپلینٹ کی تھی, نہ ہی انہوں نے اڈیالہ جیل میں پرسنل کمپلینٹ کی ہے, سوائے صرف ایک بات کے سر کہ ان کو واک کرنے کی اجازت دی جائے اور ان کو ایک ایکسرسائز مشین دی جائے. اس حوالے سے وہاں بھی کہا گیا تھا, یہاں بھی کہا گیا ہے. اس سے علاوہ انہوں نے کبھی کوئی ذاتی طور پر کمپلینٹ نہیں کی. اور دوسری بات, یہاں لانا اٹ سیلف, جو وہ پٹیشن بھی پہلے ہوئی تھی وہ بھی ان کی طرف سے تو نہیں تھی, ان کے بہاف پہ کسی نے کی تھی, لیکن اس کے باوجود اس وقت سچویشن یہ تھی کہ جو ایک متعصب جج ہمایوں دلاور نے وہ فیصلہ کیا تھا, اس کے اندر انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ ان کو اڈیالہ جیل میں رکھا جائے. لیکن فوری طور پر ہم نے اپیل فائل کر دی, ساتھ یہ پٹیشن بھی آ گئی. تو چیف صاحب نے جب ان کے پاس کیس لگا, انہوں نے کہا جی میں 4 دن میں ضمانت کا فیصلہ کر دوں گا, لیکن وہ 4 دن کے بجائے 25 دن لگائے. اس دوران سیشن جج, آپ کو یاد ہوگا, اٹک کی ایک رپورٹ آ گئی جس نے یہ بتایا تھا کہ ایک تو وہاں کیمرے لگے ہوئے ہیں 5 فٹ کے فاصلے پہ, اور دوسرا وہ تمام مانیٹرنگ ہو رہی ہے, ان کی واش روم ایون جو ہے وہ اوپن ہے, اور ان کے ساتھ جو کچھ وہ باقی پانی ٹپکنا یہ وہ چیزیں انہوں نے بتائیں. اور اس کے ساتھ اس کے بعد شاید وہ جو شکایات تھیں واش روم والی, وہ انہوں نے تھوڑی بہتر کر دیں, اس کو شاید کیمرے ہٹائے یا نہیں بھی ہٹائے, تو بہرحال اس حد تک خان صاحب نے ذاتی کمپلینٹ نہیں فائل کی. لیکن جو ان کے پاس پٹیشن تھی وہ تھی اس والے کیس میں جو توشہ خانہ والا کیس تھا. توشہ خانہ والا کیس میں 25 دن بعد وہ ضمانت ہو گئی, لہٰذا وہ فیصلہ 2 مہینے بعد دیا چیف جسٹس صاحب نے, جب اس دوران جج ابو الحسنات ذوالقرنین کو وہ اپنی سیٹسفیکشن شو کر چکے تھے عمران خان صاحب کی, جی ٹھیک ہے مجھے کوئی اعتراض نہیں. سائفر پہ اب یہاں جھگڑا اور ڈسپیوٹ جو ہے وہ ہمارا جیل ٹرائل کا ہے. ہم نہیں سمجھتے کہ کوئی خدا نہ خواستہ عمران خان کوئی دہشت گرد نہیں ہے کہ آپ جیل ٹرائل کریں, آپ اوپن کورٹ ٹرائل کریں. اور یہ سائفر کا جو کیس ہے اسپیشلی, یہ تو غلامی کی بدترین مثال قائم کرنے کے لیے آپ نے یہ کیس بنا دیا. اور اگر اس کے آپ کنٹینٹس میں جائیں, ہم اس ایکٹ کی بات کریں نا جس کے تحت سائفر ہے, حسنات بہتر جانتے ہیں کہ یہ لیگل پروسیڈنگز کو بہت دیکھ رہے تھے, اگر میں غلط ہوں حسنات بھائی مجھے تصحیح کیجیے گا میری. شعیب شاہین صاحب, وہ جو کیس ہے سائفر کا وہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت آ رہا ہے نا, تو اس میں تو وہ ان کیمرہ کو بھی جسٹیفائی کر جائیں گے. آپ کو واضح کر دیتا ہوں سر واضح کر دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو حسنات نے کہا ہے میں اس سے بلیو کرتا ہوں, اور اس کے ساتھ میں بالکل ٹوٹلی ایگری کرتا ہوں. ریاست کا بیانیہ, انہوں نے ریاست, اصل میں ریاست تو خط بہت بڑی ڈیفینیشن ہے آرٹیکل 7 میں, اور ریاست کے ستون عدلیہ بھی ہے, ریاست کا ستون جو ہے پارلیمنٹ بھی ہے, ریاست کا ستون جو ہے وہ کم سے کم وہ ریاست نہیں ہے جس کو ہم آج ذو معنی الفاظ میں ریاست بولتے ہیں. بہرحال اس سے تو کوئی شک نہیں ہے. مجھے بتائیں, جب نسیم حسن شاہ نے انٹرویو کیا تھا نا, جس کو ذوالفقار علی بھٹو کو ایک جوڈیشل آرڈر کے ذریعے قتل کیا گیا, اور اس کے بعد انہوں نے کہا ہاں جی ہمارے اوپر بہت پریشر تھا اور ہمیں اپنی نوکری بچانے کے لیے یہ کرنا پڑا. تو یہ چھوٹے جج بیچارے وہ کیا کر سکتے ہیں. لیکن آپ مجھے یہ بتائیں, ارسپیکٹیو کہ میں اس کی تفصیلات میں جائے بغیر, اب سائفر کے حوالے سے جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کا کیس ہے, پہلا سوال تو یہ ہے, اور اس کا جواب بھی میں خود ہی دے دیتا ہوں, کہ کیا یہ کلاسیفائڈ ڈاکومنٹ تھا کہ نہیں تھا. نو, اٹ واز ڈی کلاسیفائڈ بائی دی کیبنٹ وچ ہیز بین اسٹیبلشڈ اینڈ ایڈمیٹڈ. جو عمران خان صاحب کی آخری میٹنگ ہوئی تھی وہ ڈی کلاسیفائی ہو گئے. جب ڈی کلاسیفائی ہو گئے تو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ میں فال ہی نہیں کرتے. نمبر 2, وہ آج تک پبلش نہیں ہوا ایکسیپٹ پبلیکیشن بائی دی انٹرسیپٹ. انٹرسیپٹ بھی اب وہاں باہر ہوا ہے جس پر آپ لوگوں نے خوشیاں منائی ہیں. لہٰذا اگر وہ سن لیں, میں آپ کو ذرا واضح کر دوں, 1 منٹ دے دیں سر. جب آپ کا وہ ڈی کلاسیفائی ہو گیا, اس کو پبلش کرنا ہی جرم نہیں بنتا, آفیشیل سیکرٹ ایکٹ میں فال ہی نہیں کرتا, لیکن وہ پبلش بھی نہیں ہوا. دوسری بات, وہ انٹرسیپٹ کی جب سٹوری آئی ہے, حکومت پاکستان یا وہ طبقے جو سمجھتے ہیں کہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ میں آتا ہے, وہاں مقدمہ کریں, ان کو بتائیں کہ یہ جو کچھ کہا جا رہا ہے یہ غلط ہے. پبلیکیشن آ چکی ہے. نمبر 3, اور اس نے جو سورس بتایا ہے وہ آرمی کے آفیشلز کا سورس بتایا ہے, اور وہاں اس ادارے کو یہ بھی وہاں ثابت کرنا ہے کہ جو کچھ یہ کہہ رہا ہے وہ غلط کہہ رہا ہے.
جب تک آپ ڈکلیریشن نہیں لیں گے آپ عمران خان کے خلاف آفیشل سیکریٹ ایکٹ کا مقدمہ نہیں بنا سکتے. نمبر نیکسٹ ایک کوشچن ہے ڈیکلریشن کس سے لینی ہے؟ سوری ٹوائس رکھا گیا. نہیں ڈیکلریشن کس سے لینی ہے؟ جی ڈیکلریشن کورٹ آف لا سے آپ کو لینی پڑے گی کہ یہ جو کنٹینٹس ہیں اس سائفر کے یہ غلط ہیں, اور اگر غلط ہیں تو کیوں غلط ہیں. نمبر 2 یہ جو سورس بتا رہے ہیں جس کا وہ سورس غلط ہے, وہ سورس درست نہیں ہے. اور پھر اس سے ایک بات صرف کر کے ایک فقرہ مجھے کرنے دیں, ایک فقرہ کرنے دیں. اس میں یہ ہے کہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی نے 2 دفعہ اس پہ ڈیمارش کرنے کا حکم دیا اور اس کے منٹس پبلش ہوئے, اور پھر شہباز شریف کی زیر سرپرستی جو دوسری دفعہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی اس میں اسد مجید کو بلایا گیا, اس نے کوروبریٹ کیا اپنے اس بیان کو اور اس لیٹر کو اور سائفر کو. اور لاسٹ بات یہ ہے کہ شہباز شریف نے فلور آف دی ہاؤس پہ کھڑے ہو کر کہا تھا کہ اس میں دھمکی آمیز الفاظ تھے اور ہم اس میں ہائی پاورڈ کمیشن اور انکوائری کمیٹی بنائیں گے. اور مسئلہ صرف یہ نہیں, پھر آپ نے چیزیں کنفیوز کر دی نا. آپ خود ہی اس کانٹینٹ کی کچھ باتیں بتا رہے ہیں جو کہ ڈی کلاسیفائی ہونے کے بعد بھی آؤٹ نہیں ہونی چاہیے تھی نا سر. سائفر تو گم ہوا کہیں نہ کہیں کسی سے. میں آتا ہوں اسی نہیں ہونے چاہیے, نہیں ڈی کلاسیفائی سن لیں, ڈی کلاسیفائی ہونے کے بعد ہونی چاہیے تھی جو نہیں ہوئی. ڈی کلاسیفائی جب ہو گیا تو یہ کمپیٹنٹ ود دا اپروول آف کیبنٹ ہوتا ہے نا سر. میں اسناد صاحب سے پوچھ لوں گا ہم کیسے اس کو کر سکتے ہیں. میں آتا ہوں اسی پر. نسیم صدیقی صاحب, سر سائفر کا معاملہ بہت خطرناک مانا جا رہا ہے چیئرمین تحریک انصاف کو لے کے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سائفر کے کیس میں چیئرمین تحریک انصاف الیکشن کی دوڑ سے باہر ہو سکتے ہیں یا ہو جائیں گے پکے طور پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیچھے شور بہت ہے, اس لیے درمیان میں آپ نے سوال نہیں کرنا. میں اس وقت نواز شریف کے آفس کے باہر ہی کھڑا ہوں جہاں پہ پی ٹی آئی والے بہت بڑا احتجاج کر رہے ہیں. اچھا, سائفر کے لحاظ سے آپ نے پوچھا, دیکھیں پاکستان میں ہم نے بہت بڑے بڑے کیسز ہوتے دیکھے. اگر آپ کو یاد ہوگا کہ 1999 میں نواز شریف صاحب کے اوپر طیارہ اغوا کیس بنا تھا, لیکن اس کا کیا بنا, یعنی کہ جب آپ کو کوئی کیس بننا ہوتا ہے تو پھر وہ بن جاتا ہے اور اس میں سزا بھی ہو جاتی ہے, لیکن جب آپ کے حالات بہتر ہونا شروع ہو جائیں تو اس وقت حالات بہتر ہو جاتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ ابھی تک آپ نے جتنے کیسز بنائے ہیں ان کا کیا نکلا. توشہ خانہ میں سزا ہوئی, وہ معطل ہو گئی. اس سے پہلے فورن فنڈنگ والا معاملہ چل رہا تھا. تو کوئی بھی ایسی چیز نہیں جس کا اوپن ٹرائل کیا جائے, اور جہاں پہ باقاعدہ جس طرح آج کل سپریم کورٹ میں چل رہا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہے وہ اپنا جو کیس ہے وہ اس کو انہوں نے ٹی وی کے اوپر نشر کیا جا رہا ہے. تو اگر پاکستان میں کئی اس قسم کے کیسز ہیں تو ان کو اوپنلی ڈسکس کرنا چاہیے. اگر آپ کو یاد ہو, آپ تو شاید پیدا نہیں ہوئے تھے, ہم بھی بہت چھوٹے تھے, کہ جس طرح مجیب الرحمان کے اوپر غداری کے کیسز چلائے گئے, اگرتلہ کیس تھا اور بہت سارے کیسز تھے, لیکن اینڈ میں کیا ہوا کہ وہ ملک 2 لخت ہو گیا. تو پاکستان میں اگر پاپولر لیڈرشپ ہے وہ نواز شریف ہے, شہباز شریف ہے, آصف زرداری ہے, عمران خان ہے, ان کو فیئر ٹرائل ملنا چاہیے اور اوپن ٹرائل ہونا چاہیے. تو میں تو یہی کہوں گا کہ سائفر کیس میں جس طرح شعیب شاہین صاحب نے بتایا, حسنات بھی بہت بہتر طریقے سے بتا سکتا ہے کہ اس میں مواد کتنا ہے. جس چیز کو پہلے کہا جاتا تھا کہ سائفر کوئی چیز ہے ہی نہیں, سائفر کو کوئی مانتا نہیں. بالکل ٹھیک ہے سر, ویری ٹھیک. اسناد بھائی ایکچولی یہ بتائیں کہ جو ڈی کلاسیفائڈ انفارمیشن ہے, شعیب صاحب کو کہنا ہے کہ وہ تو اب آف کورس وہ پبلک ہوگی تو اس پہ تو آفیشیل سیکریٹ ایکٹ بنتا ہی نہیں ہے. دوسرا یہ بتائیں کہ جو بار بار کہا جا رہا ہے کہ اوپن ہونا چاہیے ٹرائل, جبکہ ایف آئی اے کا کہنا ہے کہ بیکاز یہ آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کا معاملہ ہے پھر اس میں ہمارے جو ڈپلومیٹک فرنٹ ہے وہ متاثر ہو سکتے ہیں, لہٰذا اس کو جو ہے ان کیمرہ کیا جانا چاہیے. ایون وہ تو ضمانت پر بھی کہتے ہیں کہ ان کیمرہ ہو, ان کا تو یہ مطالبہ تھا. دیکھیں قانون میں یہ چیز موجود ہے, لیکن ہائی کورٹ کو یہ دیکھنا ہے. درخواست بھی پی ٹی آئی نے فائل کی اس حوالے سے. انہوں نے تو کہا کہ اس کو ان کیمرہ نہ کیا جائے, اس کو وہی میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو پبلک کیا جائے. دیکھیں اس کا فائدہ الٹیمیٹ تو پی ٹی آئی کو ملے گا. اگر آپ یہ جو اس کو خفیہ رکھیں گے اور جیل ٹرائل کریں گے, ان کا فائدہ جس طرح جج ہمایوں دلاور نے کیا اس کا فائدہ پی ٹی آئی کو ہو گیا. اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ چیف جسٹس جو سابق تھے عمر عطا مندیال, وہ ان کے ریمارکس ہیں کہ اتنی جلدی کیا تھی. جسٹس مظاہر جو ابھی موجود ہیں سپریم کورٹ کے جج, انہوں نے کہا کبھی کسی فوجداری کیس میں اتنی جلدی دیکھی ہے آپ نے. تو الٹیمیٹ فائدہ پھر پی ٹی آئی کا ہو گیا. میرا خیال ہے کہ بھلا کیا ان لوگوں نے جنہوں نے جج ہمایوں دلاور کو کہا کہ جلدی جلدی کریں تاکہ جو قانونی تقاضے ہیں وہ پورے. اگر اب یہ ان کیمرہ ہو گیا سائفر والا, تو میرا خیال ہے کہ اس میں جو ایک فیئر ٹرائل, وہی بات ہے جو فیئرنیس کے تقاضے ہیں
وہ جو پی ٹی آئی کو کنسرن ہے وہ دور کرنے جو چاہیے. خبریں جو اور یہ صرف حاضر میں نہیں ہے کہ جی آپ 2 سال 1 سال میں یہ چیزیں, یہ الٹیمیٹ پھر جب فیوچر میں, جس طرح پاناما کا ایون فیلڈ کا ہم نے دیکھا کیس جب کھلا, ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے سارا وہ سیٹ اسائڈ کر دی سزا, تو یہ چیزیں سسٹینیبل نہیں رہتی اور الٹیمیٹ نقصان ہوتا ہے عدالتوں کا. جو لوگ جن کے مقاصد ہوتے ہیں وہ تو اس وقت حاضر میں تو وہ ختم ہو جاتے ہیں, جیسا ماضی میں پاناما میں جو قوتیں تھیں وہ ختم ہو گئی. لانگر ٹرم میں تحریک انصاف کو ان چیزوں کے فائدے ہوں گے. بالکل ہوگا. اچھا یہ بتائیں, آپ بڑے متحرک صحافی ہیں, یہ جو خبریں گردش کر رہی ہیں کہ سائفر کے معاملے میں جلد از جلد کنوکٹ ہو جائیں گے, کیا یہ درست ہیں خبریں اور کیوں ہوگا ایسا؟ دیکھیں یہ اب کیا جو بظاہر یہی صورتحال لگ رہی ہے وہ تو یہی ہے کہ جو الیکشن ہے جو اگلا, اس میں عمران خان باہر رہیں اور وہ چانسز کم ہیں کہ وہ الیکشن میں ہوں. ایک ہی حل ہے, وہ ان کو امید ہے وہ جوڈیشری سے ہے. تو جوڈیشری ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ جب 2017 سے 19 میں جب پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پہ تھے تو جوڈیشری ان کے ساتھ تھی. اس وقت بھی جوڈیشری سے ان کو کوئی اس طرح کا بڑا ریلیف, بلکہ کوئی ریلیف نہیں مل رہا, جو بڑا مسئلہ آ رہا ہے. اب آخری امید ان کے پاس چیف جسٹس ہیں قاضی فائز صاحب. اب دیکھنا ہوگا, انصاف کی امید میرا خیال ہے کہ وہ ہی آخری, اور وہ بھی ہفتے 2 تک چیزیں جب 184(3) کے کیسز لگیں گے اور وہ پتہ چل جائے گا کہ کس طرف جائے گا معاملہ, تو بس وہی ہے. بہت سے لوگ سائفر کے معاملے پہ جو چیزیں اب تک ہمارے سامنے ڈیولپ ہو چکی ہیں, اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ چیئرمین تحریک انصاف کے پاس کچھ ریسکیو کا آپشن ہے اپنے لیے؟ دیکھیں میں تو بیسیکلی وہ نیچے ٹرائل ہے, میں سپریم کورٹ کرتا ہوں, اس کے ڈاکومنٹ ساری چیزیں ہم نے نہیں دیکھی. واضح ہے کہ سیاسی لوگوں پہ اس طرح کے کیسز میں جو فیوچر جو ہے وہ عوام جو ہے وہ عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بڑا مشکل ہے, وہ ان چیزوں کو نہیں مانتی. ان چیزوں میں کرپشن کے کیسز آئے ہیں, اب دیکھیں نا پاناما میں یا جو بھی نواز شریف کا, تو اب وہ علیحدہ بات ہے کہ پی ڈی ایم کی جو پرفارمنس ہے جس کی وجہ سے اس وقت نون لیگ کی تباہی ہوئی ہے, ادروائز تو اس سے پہلے نواز شریف کا گراف پھر اونچا چلا گیا. تو لوگ سیاسی لوگوں کو اگر آپ پروسیس میں ختم کریں, ان کی کارکردگی ختم کریں, ادروائز آپ اگر اس طریقے سے کریں گے تو میرا خیال ہے کبھی بھی ہم نے تو نہیں دیکھا کہ کبھی کسی سیاسی کو ٹیکنیکل یا ان بنیادوں پہ فارغ کریں گے تو اس کو عوام تسلیم کریں. بالکل ٹھیک. ایک پوائنٹ بتا دیں, آپ جو بار بار کہہ رہے ہیں کہ اینڈ پہ قاضی صاحب کے پاس ہی آنا ہے, تو کیا جو قاضی صاحب سے ان کی امیدیں ہیں, قاضی صاحب ان کی امیدوں پہ کتنا پورا اتریں گے دیکھیں ان قانون کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے؟ دیکھیں اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پاس بھی 12 مہینے ہیں 13 مہینے ہیں, وہ کہ اگر نواز شریف کو بہت بڑا ریلیف ملتا ہے آؤٹ آف دا وے تو پھر میرا خیال ہے عدالتوں پہ دباؤ ہوگا, پھر عمران خان کو بھی ریلیف دینا پڑے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک جو ہے لیڈر ہے جس کی کنوکشن ختم کر دیں وہ الیکشن لڑ لے اور دوسرے کو لنک دا ریلیف آف چیئرمین تحریک انصاف ود دا نواز شریف. یہ ایک میں بتا رہا ہوں کہ جو ایک صورتحال ہے کہ جو عدالتوں پہ پھر ایک چیز آتی ہے, جس طرح نواز شریف جب بے نظیر آئیں جو ہے وہ بیرون ملک سے پاکستان, تو پھر نواز شریف مطلب تجھے یہ کہہ رہے ہو کہ تحریک انصاف والے دعا مانگے نواز شریف کے لیے ان کو ریلیف. دیکھیں اب مسئلہ یہ ہے کہ ہماری عدالتیں جو ہیں ان کا اصلہ جو یہ وہی بات ہے کہ ایک نئی لائن دے دی تھی تحریک انصاف نو. اچھا شعیب شاہین صاحب, یہ جو اسناد صاحب نے پہلے جواب میں ایک بات کی تھی کہ تحریک انصاف کی جو لیگل ٹیم ہے وہ کو خاصا ریلیف دے نہیں پائی. دیکھیں لیگل جو وکیل ہوتا ہے نا اس کے پاس بڑے آپشنز ہوتے ہیں اپنے موکل کو ریلیف دلوانے کے. آپ لوگوں نے پریس کانفرنسز میں, میڈیا اپیرنس میں تو بہت پرفارمنس رہی آپ کی, نیریٹو بلڈنگ میں بھی بہت اچھے آپ رہے, ترجمانی بھی بہت اچھی کی, پر کہانی یہ ہے سر کہ باقی سارے کام پورے نے, مطلب جو اپنا کام تھا اصل کام عدالتوں کے معاملات, وہاں اپنے تحریک انصاف کے چیئرمین کو مجھے لگتا ہے, میں کوئی پریکٹسنگ لائر نہیں ہوں, بٹ ایز اے صحافی اسناد صاحب کورٹ کے رپورٹر ہیں, آپ نے تحریک انصاف کے چیئرمین کو ایک قانونی دلدل میں پھنسا دیا, اتنی مشکلات ڈال دی آپ نے. آپ نے اگر اسناد کا ایک صرف فکرہ اگر آپ نے اس کو پک کیا ہو نا کہ جو ریاست کا بیانیہ ہوتا ہے نا, او سر گل سنو, اللہ دی قسم ہے, میں سن لو, میں آپ میرے بڑے بھائی ہیں, مجھے صحافتی اقدار یہ کہتے ہیں کہ میں یہ سوال پچھلی دفعہ پوچھتا, لیکن میں اس لیے چپ ہو گیا کہ آپ نے ریاست اٹھا لی, تو میں تو چاہتا ہوں کہ ریاست اگر کرپٹ ہے تو اس پہ بات کرو. میں نے آپ سے نہیں پوچھا, ریاست پہ ہو گئی بات,
میں نے آپ کو میں ٹوکا بھی آگے نہیں. آ رہا ہوں. No, let's come on the next میں point آگے of حسنات صاحب. حسنات صاحب is the hero of today. مان لیا آپ نے ایک حسنات صاحب کے پہلے سیگمنٹ پہلے پوائنٹ پہ بات کر لی. اگر آپ اب دوسرے او سر یہ بھی حسنات صاحب نے کہا ہے, یہ بھی حسنات صاحب نے کہا ہے کہ آپ کی ان کی لیگل ٹیم نکمی ہے. بالکل کہا ہے, میں اسی طرح کہہ رہا ہوں نا. حسنات صاحب نے جو کہا ہے اور جو آپ نے سوال کیا اس کو مجھے ایک دو فکرے اور کہنے دیں. ایک تو انہوں نے یہ بات کر کے وہ جس کو کہتے ہیں نا ایک کرکس اس کا وہ دے دیا آپ کو, اور دوسرا وکیل کا کام ہے کورٹ میں آرگومنٹس کرنا. جج سے ڈنڈے کے زور پہ فیصلہ نہیں لیا کرتے, جج نے فیصلہ کرنا ہے. اف دی جج از کمپرومائزڈ, مجھے بتا دیں لیگل ٹیم وہاں کیا کرے گی, آرگومنٹس ہی کرے گی نا لیگل. تو دیٹ از دی سیکنڈ رپلائی جو میں آپ کو دینا چاہتا ہوں. آپ سمجھتے ہیں کہ مطلب دیکھیں نا جو اڈیالہ جیل منتقل ہوئے وہ بھی آپ نے کہا آپ کی ریکویسٹ پہ ہوئے نا, آپ کے ایک وکیل نے وہ دائر کر دی درخواست. اب آپ کو میں پھر ان کیمرہ جو آرگومنٹ آپ نے بلڈ کیے ہیں, او بھائی یہی آرگومنٹ ہائی کورٹ اسلام آباد میں بھی دیے جا سکتے تھے کہ اس کو کورٹ میں رکھنا آپ نے یہ ہے کہ یہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت نہیں بنتا جو آپ نے میرے شو میں بات کر دی. تو بھائی کورٹ میں کیوں نہیں کرتے آپ کے وکلا, سوری آپ نہیں. کیا آپ کا خیال ہے ہم نے نہیں کی ہوئی؟ آپ پرزیوم کیسے کر رہے ہیں کہ ہم نے نہیں کی ہوئی؟ ہم نے یہ کی ہوئی ہے, ہم نے یہ سارے باتیں کی ہوئی ہیں. ہماری ساری یہ پٹیشنز یا پینڈنگ ہیں یا اس کے اوپر آرڈرز ریزرو ہیں. اب مجھے بتائیں کہ ہم نے عدالت میں بحث ہی کر سکتے ہیں نا, ان کو بتا سکتے ہیں, اس سے زیادہ اچھے الفاظ میں بتایا ہے جو آپ کو گزارش کر رہے ہیں. لہٰذا یہ کہنا کہ جی لیگل ٹیم کوئی فیصلہ نہیں لے سکی فیوریبل, فیصلہ اگر آپ 2 جج کمپرومائز یا 3 جج کر کے بٹھا دیں, اوپر چیف جسٹس کمپرومائز بیٹھا ہو, نیچے آپ نے اپنے پسند کے جیسے ہمایوں دلاور صاحب تھے یا ابوالحسنات ذوالقرنین صاحب تھے, ہمایوں دلاور کے ساتھ میری سمپتیز ہیں کہ آپ نے ان کی کورٹ کو عزت دی نہیں. لیکن ایک ڈیو ریسپیکٹ ہوتی ہے. بات تو مکمل کرنے دیں. جی اور سر بات تو مکمل کرنے دیں. جب آپ بٹھائے ہوں گے آپ کو وہ چھوٹے چھوٹے ریلیف دیں گے, آپ کو ضرور کہیں گے ادھر سے ادھر آ جاؤ, حسنات صاحب کچھ کہنا چاہ رہے تھے آپ کھانا ادھر سے اچھا دے دو. بالکل ٹھیک ہے, لیکن جو ایکچوئل چیز ہوگی آپ کی ضمانت کا کیس سن لیں نا, ضمانت کا کیس جو 4 دن میں فیصلہ ہونا تھا, تمام کیسز میں ہم ضمانت پہ تھے, وہ اس کو 25 دن تک لے جایا گیا. حالانکہ چیف جسٹس صاحب نے پہلے دن کہا تھا کہ یہ انلیگل آرڈر ہے آن دی فیس آف اٹ, لیکن 25 دن سر مجھے بریک پہ بھی جانا ہے, جلدی سے کچھ ایڈ کرنا پرچہ دے کے ان کو گرفتاری ہو گئی. اور جس کیس میں جو آپ کو سبسٹانشل رائٹ دینا ہوتا ہے وہاں انکار ہو جاتا ہے, باقی چھوٹے چھوٹے ریلیف جو آپ کو چاہیے وہ آپ لے لیں. دیٹ از دی ڈفرنس. ویری رائٹ. حسن صاحب کچھ کہنا چاہ رہے تھے آپ. حسن دیکھیں جہاں تک یہ عدالتوں پہ بالکل پریشر, لیکن پریشر ہماری عدالتوں پہ 2 انفلوئنس رہے ہیں, ایک مقتدر حلقوں کے اسٹیبلشمنٹ اور دوسرا بار کا رہا ہے. بار میں بڑا انفلوئنس ہے پی ٹی آئی کا, شعیب شاہین صاحب بڑے سرکردہ بار میں ایکٹیو ہیں, سپریم کورٹ بار ان کے ساتھ ہے, لاہور ہائی کورٹ بار سب سے بڑی بار پاکستان کی وہ ان کے ساتھ ہے. کیا وجہ ہے کہ یہ بار کو متحرک نہیں کر سکے؟ بار کو جو ہے وہ اس کا بڑا عدالتوں ہمیشہ جو ہے بار پہ دیکھتی ہیں کہ بار کیا سوچتی ہے. تو یہ اس معاملے میں کیا جو ہے یہ بار کو ایکٹیو نہیں کر سکے, جو کہ یہ کر سکتے تھے, وکلا ہے نا کیا ہے ہوگا, لیکن وہ میرا خیال ہے کہ زیادہ افیکٹو نہیں رہا. صدیقی صاحب بڑی معذرت, مجھے بریک لینی پڑ رہی ہے آپ سے, تو کیونکہ آپ کا ٹائم تو میں دے سکتا ہوں کیونکہ آپ سے تو تعلق ہے ایسا. حسنات بھائی اور شعیب صاحب کی گفتگو میں آپ سے ہی شروع کروں گا واپسی پہ. ایک بریک لے لو یار. ویلکم بیک. نسیم صدیقی صاحب, آپ نواز شریف کے اس وقت بہت کلوز ہیں, مطلب فاصلے کے حساب سے کہہ رہا ہوں کہ ان کے پاس کہیں کھڑے ہوئے ہیں, ویسے کلوز نہیں, آئی نو دیٹ. مجھے صرف یہ بتائیں کہ نواز شریف کی واپسی کو لے کے کچھ ابھی بھی ابہام ہے, بڑے شکوک و شبہات چل رہے ہیں تو پاکستان میں, وہ کیوں ہیں؟ کیا واقعی نواز شریف از مینٹلی اور پیپل نون لیگ پریپیئر ہیں کہ وہ نواز شریف اب جائیں اور نواز شریف آ رہے ہیں پاکستان؟ جی عدنان, آپ نے سوال کیا, اس کا بیک کیا ہے, کیونکہ جب سے نواز شریف یہاں پہ موجود ہیں بہت دفعہ ڈیٹس دی گئی, بہت دفعہ اس قسم کی باتیں ہوئی کہ نواز شریف واپس جائیں گے, لیکن وہ نہیں گئے. لیکن کیونکہ اب ایک فائنل مرحلہ آ گیا ہے, پی ٹی آئی کے چیئرمین اس وقت جیل میں ہے اور ڈیفینیٹلی جیل میں موجود ہونے سے بھی ان کی پاپولیرٹی کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا. تو اگر اب اس وقت مسلم لیگ نون نواز شریف کو واپس پاکستان نہیں لے کے آتے تو مسلم لیگ کے لیے بہت زیادہ مصیبتیں آ سکتی ہیں, کیونکہ آپ نے دیکھا کہ جس طرح مریم نواز وہاں پہ جلسے کر رہی ہے یا شہباز شریف کوشش کر رہے ہیں, ان کو عوام میں بالکل پذیرائی نہیں مل رہی. وہ چاہتے ہیں کہ اپنا جو ٹرمپ کارڈ ہے
नवाज शरीफ के, वो उसको यूज करें। लेकिन अभी भी डेफिनेटली यहाँ पे एम्बिग्यूटीज तो हैं जब तक नवाज शरीफ वापस नहीं चले जाते। लेकिन मेरी इत्तला के मुताबिक उन्होंने कुछ सहाफियों से भी मुलाकात की है और आखिरी दिन है यहाँ पे हसन नवाज के ऑफिस में। सैटरडे संडे यहाँ पे छुट्टी होती है और मंडे या ट्यूसडे को मियां मोहम्मद नवाज शरीफ सऊदी अरब रवाना हो जाएंगे। वहाँ जाके वो मुलाकातें भी करेंगे, उम्रा भी अदा करेंगे और या 15 या 16 अक्टूबर को वो दुबई पहुंच जाएंगे, जहाँ पे फिर दोबारा उनकी वहाँ पे मुलाकातें भी शुरू होंगी और वहीं से वो 21 अक्टूबर को अबू धाबी से पाकिस्तान के लिए रवाना होंगे। और ये तकरीबन इस वक्त हतमी उनका फैसला है। बीच में कोई और मसला आ जाए, कोई और चीज़ आ जाए, वो अलग बात है, लेकिन अभी तक का यही फैसला है कि वो 21 अक्टूबर को बिल्कुल जो है वो पाकिस्तान जाएंगे और वहाँ पहुँचेंगे और मीनार पाकिस्तान पे जाके वो आवाम से खिताब अपना वहाँ पे करेंगे। एज पर प्लान वो आ रहे हैं पाकिस्तान। हसनात मलिक साहब, 50 रुपए का स्टाम्प पेपर किस कदर ख़तरनाक हो सकता है नवाज शरीफ के लिए? मेरा नहीं ख्याल उनके लिए हालात साजगार हैं बड़े, और प्लानिंग पूरी होगी नून लीग की लीगल टीम की प्रोटेक्टिव बेल। लीगली आप कह रहे हैं हालात साजगार नहीं है नवाज नहीं शरीफ? हैं, अच्छे हैं। मैं कह रहा हूँ कि उनके लिए कोई मसला नहीं होगा और प्रोटेक्टिव बेल मिल जाएगी। और अल-अज़ीज़िया केस जो है वो जज अरशद मलिक की वीडियो है, उस पर मामला या रिमांड हो जाएगा या क्वैश हो जाएगा, मामला ख़त्म। ज़्यादा चांस है कि सिद्दीकी साहब, ये मुर्तज़ा को कहें कि हमें तंग ना करे या खड़ा हो जाए आपके साथ। मुर्तज़ा से हमें बड़ी मोहब्बत है। मुर्तज़ा को हम अक्सर सुनते रहते हैं और हमारे शो में भी आते रहते हैं। मुर्तज़ा नवाज शरीफ के बड़े पास बैठे होते हैं। मुर्तज़ा से पूछें, ये बताएंगे। मुर्तज़ा साहब, अदनान आज़ाद साहब, आपको 12 दिन पहले दे चुका हूँ, यही खबर दी थी ना पहले, वो फाइनल है। नहीं, बात सुने, मुझे लगता है कि 12 दिन बाद शायद बदल जाए खबर बदलने की भी चांस हो सकते हैं ना। तुसी गोडे नाल गोडा लाया सी ना नवाज शरीफ ते, ਤੁਹਾਨੂੰ ज्यादा पता होएगा ना। नहीं, खबर फाइनल है। वो जा रहे हैं और आज उन्होंने खुद भी कहा है, और हमने कभी कोई खबर अगर दी है तो वो 100% ऑथेंटिकेशन के बाद दी है। और वो जब खबर आई थी ना ओरिजिनली कि वो जा रहे हैं इन डेट्स को, डेट्स फाइनल थी और मेरा ख्याल अब तो 1.5 महीना पहले वो खबर आई। अच्छा, ये बताया, हमारे जितने सारे पाकिस्तानी सहाफ़ी दोस्त वहाँ बैठे थे, मैं ये सुन नहीं पाया कि ना को खबर मिली है, क्या आपने ये पूछा है कि जो उनके लीगल मामलात हैं यहाँ पे वो क्या सेटल करके आएंगे? नवाज शरीफ अपने लीगल मामलात को कैसे देखते हैं पाकिस्तान आते हुए? देखें, देयर इज अ वेरी सिंपल प्रिंसिपल इन लॉ, जो लीगल मैटर अगर पाकिस्तान की जुरिस्डिक्शन में है तो वो पाकिस्तान पहुंचने से पहले सेटल नहीं हो सकते। सो दैट एंगेजमेंट हैज टू बी मेड वंस ही लैंड्स इन पाकिस्तान, राइट। अब वो लीगल मैटर्स उनकी ऑब्वियसली जो लाहौर हाई कोर्ट में उन्होंने एक प्रोसेस शुरू कर दिया है और देखें उसका आउटकम क्या आता है, बट दैट प्रोसेस हैज बिगन। लेकिन वो सारा उनके पाकिस्तान पहुंचने के बाद ही वहाँ पे कार्रवाई होगी, यहाँ से ऐसी कोई सेटलमेंट हो ही नहीं सकती। सर वेरी राइट, बहुत शुक्रिया। हमने आपको सड़क पे चलते रोक लिया, तो बहुत शुक्रिया। हसनात भाई प्लीज कंटिन्यू, आप बात कर रहे थे। देखिए, मेरा ख्याल है कि तैयारी मुकम्मल होगी और रिलीफ भी चांसेस हैं। ये खबर होगी कि रिलीफ नहीं मिला, रिलीफ मिलना कोई इस वक्त के हालात के मुताबिक कोई बड़ी बात नहीं होगी और रिलीफ मिल जाएगा। माजी में भी उनको रिलीफ मिला, उनको अच्छा, जब वो तैयारा से मुराद आपकी क्या है? उनकी गिरफ्तार ना होना? गिरफ्तार ना होना केसेस भी मेरा ख्याल है कि जो मेरा सवाल कुछ और था। सॉरी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि उनके लिए रिलीफ ये है कि नवाज शरीफ की नाअहली ख़त्म हो। नाअहली भी देखें, अल-अज़ीज़िया केस, एवन फील्ड का मामला जहाँ तक देखें तो मरीम नवाज की क्विटल हो चुकी है और उसमें जो जजमेंट है उस पर से तो बताया लगता है कि मियां नवाज शरीफ ने सिर्फ आना है और उसमें भी उनकी क्विटल हो जानी है। अल-अज़ीज़िया में मामला जो है वो, उसमें जो जज अरशद मलिक की वीडियोस हैं उस बुनियाद पे मामला उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट ने ऑफर किया था कि हम रिमांड कर देते हैं। जब मामला रिमांड आप अकाउंटेबिलिटी कोर्ट को करेंगे तो फिर सेट असाइड करना होगा वो कन्विक्शन को। जहाँ तक 62(1)(f) में कैपिटल FZD पे डॉक्यूमेंट पे उनको नाअहली हुई सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्ट, वो हमने देखा कि उसमें जो है वो एक कानून आ गया है जिसमें है कि 62(1)(f) पे जो वो हाँ, ये बड़ी शाह बात कि 5 साल के लिए होगी नाअहली और उस वो कानून इंप्लीमेंट होता है नवाज शरीफ के साथ। देखें, उस कानून को किसी ने चैलेंज नहीं किया। बहुत सी उसमें मामला है कि जुडिशल आर्डर को क्या सिंपल लेजिस्लेशन से ख़त्म किया जा सकता है। अब वो कानून ना किसी ने हाई कोर्ट में चैलेंज किया, ना सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, ना PTI ने इस हवाले से कोई पिटीशन लाई है। तो जब वो कानून है उस कानून के मुताबिक जो है वो नॉमिनेशन पेपर जमा होंगे और जिस तरह के हालात हैं। शुएब शाहीन साहब, मैं तो शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। हसनात मलिक साहब मेरे ऐसे के सवाल आपसे खुद ही पूछ रहे हैं।
سو نواز شریف کی واپسی پہ ان کی نااہلی والا معاملہ اور نیا قانون ان کو ریلیف دے رہا ہے. یہ تو حسنات صاحب یہ ان کا ماننا ہے ایز اے جرنلسٹ, ناٹ ایز اے وہ لائر. چیلنج ہی نہیں ہوا کہ ایز جرنلسٹ نہیں ہے نا سر آپ کا مطابق. حسنات صاحب کی اپنی ایک رائے ہے, لیکن اس جو یہ کہہ رہے ہیں یہ درست بھی ہو سکتا ہے, لیکن اس میں کمپلیکیشن زیادہ ہیں. پہلا تو ایک میرا اوپینین یہ ہے کہ اگر پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے آنا نہیں ہے, میری رائے تو ابھی بھی یہی ہے, اور اگر وہ آ جاتے ہیں تو ان کو بیل مل نہیں سکتی کیونکہ ہی از ڈکلیئرڈ ایبسکانڈر. وہ اشتہاری مجرم ہے, جو اشتہاری مجرم ہوتا ہے اس کو ضمانت نہیں ملا کرتی, اس لیے کہ وہ ضمانت پروٹیکٹیو بیل ان لوگوں کو تو مل سکتی ہے کہ جو ملزم ہوتے ہیں یا ان ایبسینشیا کسی کو سزا ہوئی ہو. لیکن اس کیس میں جہاں وہ آ کر کے جس نے مس یوز آف بیل کی ہو اس کو عام طور پر ضمانت بھی نہیں ملا کرتی. یہ تو ہے سیٹلڈ لا. لیکن اب ان کے لیے کیا گنجائش آئین اور قانون میں نکالی جاتی ہے عدلیہ کی طرف سے مجھے نہیں پتا, لیکن سیٹلڈ لا یہ ہے کہ ایک ڈکلیئرڈ مجرم ہے, اشتہاری مجرم ہے, اس کو پروٹیکٹیو بیل دے دینا میں نہیں سمجھتا. اچھا پروٹیکٹیو بیل پہ بات کر دی. ہاں جی جی دوسری بات جی نہیں مل سکتی. دوسری بات جو العزیزیہ اور ریونیو ڈپارٹمنٹ کا کیس ہے, میں نہیں سمجھتا کہ پرانا لا نیب کا بحال ہو گیا ہے تو اس کے مطابق ان کو یہ ریلیف ہیون فیلڈ ڈپارٹمنٹ میں والے کیس میں یا العزیزیہ میں مل سکے, کیونکہ اگر اس طرح کا کوئی کیس ہے جس میں انہوں نے خود ایک ایڈمٹ کیا ہوا ہے کہ یہ ہماری پراپرٹی ہے یا ان کے سپاؤسز کی یا ان کے بچوں کی پراپرٹی اگر ہو, شعیب صاحب نااہلی تاحیات نااہلی تاحیات نااہلی پہ سر. ہاں تاحیات جی اس کے بارے میں میری رائے پھر بھی مختلف ہے, اس لیے کہ وہ لا بے شک موجود ہے لیکن اس لا کے اندر 62(1)(f) کے اندر ترمیم نہیں ہوئی, اور ایک سپریم کورٹ کی ججمنٹ نے ایک فائنل ڈکلیریشن دی ہے. قطع کلامی کی معافی چاہوں گا, قطع کلامی کی معافی چاہتے ہوئے حسنات بھائی کریکٹ کیجئے گا, 62(1)(f) میں ہول لائف نہیں ہے سر, تاحیات نہیں ہے. نہیں ججمنٹ میں ہولڈ ہے نا سپریم کورٹ ججمنٹ میں ہے, کوئی شک نہیں. ٹو انٹرپریٹیٹ 62(f)(1) کو نا انٹرپریٹ کیا ہے 62(1)(f) کو جب انٹرپریٹ کر دیا, وہ آئین میں جو انٹرپریشن ہو گئی سپریم کورٹ کی, پھر اس کی بنیاد پر آپ اگر کوئی لا میں امینڈمنٹ کر دیں گے کہ نہیں 62(1)(f) میں ٹائم جو ہے وہ 5 سال تصور ہوگا, میں نہیں سمجھتا کہ وہ اس کا پرپس سرو کرے گا until and unless کہ آئین میں آپ ترمیم کریں, پھر تو آپ کی وہ ججمنٹ نلیفائی ہو جائے گی. ادروائز وہ ججمنٹ فیلڈ میں رہے گی until and unless سپریم کورٹ اگر اس ججمنٹ کو ریویو کر لے اور اس فیصلے کے اس جو نیا لا ہے یا اس کو اپہولڈ کر دے اور کہہ دے ہاں جی یہ حسنات بھائی کچھ کہہ رہے ہیں, لیکن اس میں بھی حسنات صاحب کچھ کہہ رہے ہیں آپ سے, 1 منٹ جلدی سے. نہیں میں یہ بات کر رہا ہوں کہ نامینیشن پیپر جمع ہوں گے جی کہ جی قانون اس قانون کے مطابق جی 5 سال نہلی تھی ختم. اب کیا نامینیشن پیپر اب آبجیکشن ہوں گے, نااہلی میں لکھا ہے فار لائف, نہیں وہ بعد میں ججمنٹ آئی تھی. ججمنٹ یہ آئی تھی انٹرپریٹیشن کی کہ 62(1)(f) میں نہلی تاحیات ہے جب تک اس کی ججمنٹ یہ 62(1)(f) میں کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ نہیں ہوتی. اور ایک ججمنٹ ہے, اس میں بات ہے کہ کیا ججمنٹ کو سمپل لیجسلیشن سے اوور ٹرن کیا جا سکتا ہے, بات ٹھیک ہے, لیکن وہ قانون کیوں نہیں چیلنج ہوا؟ کس نے پی ٹی آئی ہر معاملے میں سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ گئی, اس معاملے میں کیوں نہیں اس قانون کو چیلنج کیا؟ شعیب بھائی جلدی سے رسپانس. شعیب صاحب دیکھیں چیلنج تو وہ کسی بھی وقت قانون ہو سکتا ہے, جس وقت نامینیشن فارم آتے ہیں کہ جو شخص اس کے اوپر آبجیکشن کرے گا, ساتھ یہ اس کی بنیاد پر بھی چیلنج کرے گا کہ یہ قانون اٹس سیلف ان کو کوئی فائدہ نہیں دیتا, تو پھر وہ جو بھی الیکشن آر او فیصلہ کرتا ہے پھر آگے ہائی کورٹ میں جاتا ہے, میٹرو سپریم کورٹ میں جاتا ہے. اٹ ڈیپینڈس کہ کورٹ اس کے اوپر کیا فیصلہ کرتی ہیں, اور لا کو کوئی بھی شہری چیلنج کر سکتا ہے اور پی ٹی آئی کیا کوئی بھی شخص چیلنج کر سکتا ہے, کیونکہ لا کی انٹرپریٹیشن جو اگر کوئی لا سپریم کورٹ کے ججمنٹ کے خلاف ہو یا کوئی لا جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہو تو اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے. بریک. ناظرین ویلکم بیک. نسیم صدیقی صاحب, الیکشن جنوری کے آخری ہفتے میں ہو جائیں گے, یہ الیکشن کمیشن نے کہہ دیا. کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس کے بعد الیکشن کمیشن کے اس کہنے کے بعد ہم تسلی رکھیں گے جنوری کے آخری ہفتے میں الیکشن ہو جائیں گے؟ دیکھیں عدنان, ایک بات امپورٹنٹ ہے, آپ نے دیکھا مریم نواز نے پچھلے دنوں لاہور میں ایک کوشش کی, بڑی کلوز گلی میں تھی, پھر کمپین کرنے باہر نکلے. پاکستان میں حالات اس قسم کے لگ نہیں رہے, اور جس طرح دہشت گردی کی لہر آئی ہوئی ہے
अगर जलसे जुलूस होंगे तो बड़े प्रॉब्लम आ सकते हैं। मेरे ख्याल से अभी आने वाले दिनों में देखना पड़ेगा कि जिस तरह पहले तो ये सारी मर्दमशुमारी और हल्का बंदियों की वजह से इन्होंने इलेक्शन डिले किए थे, और इनमें अगर ये आप पीटीआई को इजाज़त दे देते हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड बनाई जाती है, फिर तो आप किसी चीज़ को रोक नहीं सकते। तो इलेक्शन का सवाल बड़ा मुश्किल सवाल है। ये आपने $1 मिलियन क्वेश्चन किया जिसका जवाब शायद इलेक्शन कमिश्नर है, इलेक्शन कमीशन भी ना दे सके। अभी लग रहा है मुझे कि ये लॉलीपॉप दिया जा रहा है, और जिस तरह इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त डॉलर का रेट नीचे लाई है और क्रैकडाउन हो रहे हैं, वो नहीं चाहेंगे कि दोबारा एक क्योस क्रिएट हो जाए, एक जलसे जुलूस हो, उसमें लड़ाई झगड़े हो, पाकिस्तान फिर माशी इस्तेहकाम से हटना शुरू हो जाए। और अगर पीटीआई के चेयरमैन और पीटीआई इस इलेक्शन में शामिल नहीं होती तो फिर इलेक्शन कोई जनरल परसेप्शन ये है नसीम सिद्दीकी साहब कि नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं, और अगर वो आ जाते हैं तो इट्स मीन कि अब इलेक्शन हो जाएंगे। जी बिल्कुल, लग तो इस वक्त यही रहा है। बात तो उन्होंने यही की है। पहले बात हो रही थी 8 अक्टूबर को इलेक्शन करवाए जाएंगे, लेकिन वो इलेक्शन नहीं हुए। जब 90 दिन से ये बाहर निकल जाएंगे, फाइन और कानून की खिलाफ वर्जी तो हो चुकी हो। वेरी राइट हसनात साहब, ये जो आपने जिक्र किया था कि काजी साहब के पास 90 दिन में इंतखाबात का मामला जाएगा, वो 90 दिन आप कौन सा जिक्र कर रहे हैं? 12 अगस्त से शुरू कर रहे हैं आप, या वो 90 दिन तब होंगे कि जब हल्का बंदियाँ फाइनली नोटिफाई हो जाएंगी? देखिए, पहले भी यही देखा है कि जब सुप्रीम कोर्ट देखती है कि जी इलेक्शन कमीशन को सूरत हाल क्लियर नहीं थी, तो आगे से 90 दिन यानी 54 दिन का जो प्रोसेस है नॉमिनेशन का, वो उसको सामने रख के 57 दिन का हाँ वो होता है। तो ये आप देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, क्या वो, क्योंकि वो जजेस का तो बड़ा क्लियर है। कुछ जजेस जो एक साइड है, सेक्शन है सुप्रीम कोर्ट का, तो वो 90 दिन के अंदर इंतखाबात का उनका बड़ा वाज़ेह है। और अगर इलेक्शन कमीशन ने डिले करना है किसी मामले में तो सुप्रीम कोर्ट की डिक्लेरेशन लेनी होगी। जहाँ तक रुकिएगा, इलेक्शन कमीशन के पास अब एक जवाज़ है। हम पंजाब और सिंध वाले मामले में नहीं है, उनके पास अब सीसीआई में मरदमशुमारी की नोटिफिकेशन होने के बाद देखिए वो चीज़ है। लेकिन वो अगर जैसे मुनीब अख्तर की रिसेंट जजमेंट देखें तो उसमें बड़ा वाज़ेह है कि जिस ही कॉन्स्टिट्यूशन प्रिवेल करेगा और उसमें 90 दिन है, अगर आपने डिले करना है तो सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन दे। इलेक्शन सीसीआई के बाद भी करना है बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि वो जो उसमें भी जो है वो 90, लेकिन इलेक्शन कमीशन के कहना है कि जी हमें ज़रूरत नहीं है, हम एक आईनी इदारा हैं, हम खुद करेंगे। और उन्होंने कर दिया, उन्होंने जो शेड्यूल दिया। अब देखना होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट में अगर वो जजेस बैठेंगे जो माजी में जिन्होंने केसेस सुने, वो तो यही होल्ड करेंगे कि जी जजमेंट इलेक्शन जो है वो 90 दिन के अंदर कराना है और इसमें आगे 54 दिन। अब जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं काजी फैसा, वो क्या करते हैं, किस तरह वो इसकी मामले को इंटरप्रिटेशन करते हैं। बज़ाहिर तो यही लग रहा है कि इलेक्शन वो इंश्योर कराएंगे। देखना होगा कि वो कल हमारी कुछ सहाफ़ियों की मुलाकात हुई प्रेस स्टेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट की, वो उन्होंने ये बड़ा वाज़ेह किया कि जिस दिन ये सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का मामला डिसाइड होगा तो अगले दिन ही हम 184(3) के केसेस लगा देंगे। और उसकी वजह वो कह रहे हैं कि अगर हम लगाएं अब केसेस तो फिर कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाएंगी कि जी कानून के मुताबिक कानून अपेंड हो गया है, तो फिर जो पहले बेंच बने उनका क्या। तो वो जब ये कानून पे फैसला आ जाएगा तो फैसला, ये जजमेंट जो है वो होगी, जो है वो उसके बाद इलेक्शन मैटर जो है वो टेकअप होगा। मेरा ख्याल है कि ये ही बड़ा चीफ जस्टिस काजी फैसा के लिए भी इम्तिहान है कि इलेक्शन के हवाले से। ये इम्तिहान है उनके लिए भी, बिल्कुल ज़ाहिर बात है। ये बड़ा एक इलेक्शन कोई भी, आप जो जिक्र कर रहे हैं कि एक साइड, अब तो ये परसेप्शन बना है कि वो जो डिवीजन थी वो नहीं है। अब नहीं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो है, ये नहीं है। और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन डिवीजन इज अ डिफरेंट थिंग। डिवीजन जो हमें इत्तलात आ रही हैं कि वो जो एक पॉलिटिक्स थी वो कम हो रही है, कोशिश किया जा रहा है कि ये, और वो देखिए ज़ाहिर बात है, ये 6 साल के अरसे का लंबा वहाँ सूरत हाल और इवेंट ऐसे हुए हैं जिनके आप ये नहीं कह सकते कि अब बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा मामला। लेकिन ये है कि अब एक वर्किंग रिलेशनशिप बनी है। यही काम चीफ जस्टिस जो साबिक थे उमर अता बंदियाल नहीं कर सकते थे। उन्होंने ना फुल कोर्ट बनाई, ना उस तरह डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। तो कोई शाहीन साहब कंक्लूडिंग रिमार्क्स है सर। एक तो कानूनी तकाजे और दूसरा 90 रोज़ में इलेक्शन, 90 रोज़ में तो अब नहीं होंगे, तो आगे कानून किस तरह रास्ता निकालेगा अपना सर? देखिए ये बड़ा प्रायोरिटाइज़ करना पड़ेगा चीफ जस्टिस साहब को। ज़ाहिर है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल वाला मामला जो है वो भी बहुत अहम है, और उसके बाद फिर जो फैसले आएंगे वो बड़े धड़ाधड़ करने पड़ेंगे, क्योंकि 90 दिन वाला टाइम तो बहुत क्रूशल है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी फैसला कर चुकी है, मिनिमम बियरेस्ट डेविएशन, मसलन अगर 90 दिन में नहीं हो सकता, फ़र्ज़ करो क्योंकि अब टाइम ज़्यादा गुजर गया है, तो चले नवंबर के आखिरी हफ्ते में करा दें,
تو اس حد تک تو سپریم کورٹ اس کو جسٹیفیکیشن آرٹیکل 254 کے تحت دے سکتی ہے، لیکن اگر یہ فیصلہ نہیں ہوتا فرض کرو نومبر میں اس ایشو کا، تو پھر تو آگے چلا جائے گا۔ اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ بہت اہم میٹر ہے۔ اور دوسرا جو اہم میٹر ہے وہ بھی ان کو دیکھنا پڑے گا، وہ ملٹری ٹرائل کا ہے۔ وہ اس کے اوپر آج بھی پتہ چلا کہ ملٹری ٹرائل شروع ہو گیا ہے ریسپیکٹیو کہ جناب ان کو تو آلریڈی اسٹے دیا ہوا ہے اور انڈرٹیکنگ دی ہوئی ہے اٹارنی جنرل فار پاکستان نے۔ تو اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ جو دو کیسز ہیں، اور تیسرا بڑا اہم آسپیکٹ جو ہم نے آلریڈی اس میں ایجیٹیٹ بھی کیا ہوا ہے ملٹری ٹرائل والے ایشو پہ، جو انڈکلیئرڈ کائنڈ آف مارشل لا لگایا گیا ہے، اور جس طرح کی سچویشن ہے، جس طرح بندے اٹھائے جا رہے ہیں، ان کو غائب کیا جا رہا ہے، اور جو صورتحال ہے جبر اور ظلم کی پیدا کی گئی ہے، اور ایک پارٹی کو کرش کرنے کے لیے ماحول کریٹ کیا جا رہا ہے، تو وہ بھی ہماری اس پٹیشن کا حصہ ہے جو ہم نے آلریڈی چیلنج کر رکھا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ سارے امپورٹنٹ آسپیکٹس، اور پھر فری اینڈ فیئر الیکشن کا انوائرمنٹ، یہ ساری چیزیں میرا خیال ہے کہ قاضی فائزہ صاحب کے بینچ میں جب آئیں گی تو ہم ایک امید رکھتے ہیں ان کا ماضی کا جو ایک آئین کے ساتھ کھڑے ہونے کا جو ایک تسلسل ہے، ان کا ایک ایفرٹس ہیں، ساری میرا خیال ہے کہ اس پہ امیدیں ہمیں بہت اب قاضی امیدیں صاحب سے وابستہ جڑتی جا رہی ہیں، وہ اور ہم سیاسی سمجھتے ہوں ہیں یا کہ غیر اس کا سیاسی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان ان امیدوں میں پورا اتریں گے یا نہیں۔ میرے تینوں معزز مہمانوں کا بہت شکریہ۔ ناظرین اپنا خیال رکھیے گا۔